اللہ کے رسول سے سنا کہ انسان کی سب سے مشکل رات قبر کی پہلی رات ہوتی ہے، جب دوسرے انسان، اس کے عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست مرے ہوئے انسان کو دفنا کے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو وہ انسان روتا رہتا ہے، ہر ایک رشتہ دار اور دوست کے پاس آتا ہے، اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے چھوڑ کے نہ جاؤ، لیکن افسوس اس کی آواز کوئی نہیں سنتا۔ کبھی وہ ساتھ والی قبر میں دیکھتا ہے تو کسی لاش کا پیٹ پھٹا ہوتا ہے، تو کبھی کسی قبر کی طرف دیکھتا ہے تو کسی کی لاش پہ کیڑے لپٹے ہوتے ہیں، تو کسی قبر پہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے، وہ زار و قطار رونے لگتا ہے، اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہے۔ اللہ گواہ ہے، انسان زندگی میں اپنے آپ کو اتنا اکیلا کبھی محسوس نہیں کرتا جتنا وہ قبر کی پہلی رات اپنے آپ کو کرتا ہے۔ اس وقت اس کو ایسا لگتا ہے جیسے سورج ابھی ابھی ڈوبا ہے، اس کو اپنی قبر میں ہر طرف سرخ رنگ دکھائی دیتا ہے، اتنی دیر میں وہ دیکھے کہ اس کے دائیں طرف سے دھواں اٹھتا ہے اور دو فرشتے اپنے بالوں سے قبر کی مٹی اکھاڑ کے اس کے پاس آ پہنچتے ہیں، اور پھر پوچھا جاتا ہے تمہارا رب کون ہے، تمہارا رسول و امام کون ہے، تم کس دین پہ زندگی بسر کرتے رہے۔ اگر مرا ہوا انسان سچے دل سے اپنی زندگی میں اللہ کو تسلیم کرتا تھا، اللہ کے دین پہ چلتا تھا، تو بے ساختہ وہ حق کہنے لگتا ہے، اور پھر فرشتے اس کے لیے اللہ کے حکم سے کہتے ہیں انتظار کر، جلد تمہارے اعمال تمہارے پروردگار عالم کے پاس پیش کیے جائیں گے، اس دن جس دن کا تمہیں بتایا گیا تھا۔ لیکن اگر اس انسان کے اعمال بد ہوتے ہیں اور وہ اللہ اس کے دین پہ ایمان نہیں رکھتا تو اس وقت وہ گھبرانے لگتا ہے، اور فرشتے غضبناک ہو کے کہتے ہیں کہ افسوس ہے، تمہاری زندگی میں تمہیں بار بار بتایا گیا تھا کہ جس طرح سے تم سے پہلے انسان مر چکے ہیں تم پہ بھی یہ وقت آئے گا، لیکن افسوس تم نے ان باتوں کو مذاق سمجھا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ تمہارے اعمال جلد تمہارے پروردگار عالم کی دربار میں پیش کیے جائیں گے۔ اس وقت اللہ انسان کے اعمال کو زبان بخشتا ہے، اور جو انسان کے اعمال ہوتے ہیں اس کو صورت بخشتا ہے۔ اگر انسان کے اعمال نیک ہوتے ہیں تو وہ نیک اعمال ایک خوبصورت شکل میں انسان کی رہنمائی کرتے ہیں، اگر انسان کے اعمال بد ہوتے ہیں تو ایک بدصورت شکل میں اسی انسان پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ ابھی وہ فرشتے جاتے ہی ہیں تو دروازہ تبیر کھلتا ہے، تو وہ کہنے لگا یا علی دروازہ تبیر کیا ہے؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا دروازہ تبیر عالم ملکوت اور عالم برزخ کے بیچ میں ہے، جیسے ہی دروازہ تبیر کھلتا ہے تو اس سے عذاب کے فرشتے آتے ہیں، مرے ہوئے انسان کے پیروں کی طرف، ہاتھوں کی طرف، آنکھوں کی طرف، جسم کی طرف۔ اگر انسان کے اعمال نیک ہوتے ہیں تو وہ نیک اعمال بولتے ہیں کہ اے فرشتوں اس قدموں کو نہ چھونا، کیونکہ یہی قدم ہوتے تھے جو اللہ کے لیے چلتے تھے، اللہ کی مخلوق کی بھلائی کرنے کے لیے چلتے تھے، نماز کے لیے جاتے تھے، حج کے لیے جاتے تھے۔ فرشتے جب ہاتھوں کی طرف بڑھتے ہیں تو اعمال بولتے ہیں اے فرشتوں ہاتھوں کی طرف نہ بڑھنا، یہی ہاتھ ہوتے تھے جس سے وہ اللہ کی مخلوق کی مدد کرتا تھا، اللہ کے لیے زکوٰۃ اور صدقات دیا کرتا تھا۔ جب آنکھوں کی طرف بڑھتے ہیں تو اعمال کہتے ہیں انہی آنکھوں سے اس نے اللہ کے قرآن کو دیکھا، اللہ کے نام کو دیکھا، اور اسی زبان سے اس نے اللہ کا ذکر کیا، اور اسی جسم کو وہ ہمیشہ گناہوں سے روکتا رہا۔ اے فرشتوں تم اس پہ عذاب ڈالو گے؟ تو وہ فرشتے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کیا حکم ہے اس کے لیے؟ تو آواز غیب آتی ہے کہ فرشتوں اس کی قبر کو جنت کا ایک باغ بنا دو، تب تک جب تک یہ ہماری خدمت میں روز محشر پیش نہ ہو۔ اور اگر اس انسان کے اعمال بد ہوتے ہیں تو جیسے ہی فرشتے اس کے قدموں کے قریب آتے ہیں اس کے بد اعمال کہتے ہیں یہی وہ قدم تھے جس سے وہ گناہوں کے لیے جاتا تھا، یہی وہ ہاتھ تھے جس سے وہ انسانوں پہ ظلم کیا کرتا تھا، یہی وہ آنکھیں ہیں جس سے وہ نامحرم کو گندی نگاہوں سے دیکھتا تھا، یہی وہ زبان ہے جس سے وہ انسان کے دل دکھایا کرتا تھا۔ اور وہ فرشتے پھر اللہ کی طرف دیکھتے ہیں اور آواز غیب آتی ہے کہ اس کی قبر کو دوزخ کی ایک خندق بنا دو،
जिस तरह से इसने अपने जिस्म के साथ मेरी मखलूक पे जुल्म किया है, मेरी दी गई नेमतों का गलत इस्तेमाल किया है, वैसे ही उसकी तकलीफ का मजा चखे तब तक जब तक इस अजाब के साथ रोज़े महशर वो मेरे पास नहीं आता। अब जैसे ही दोज़ख की खिड़की उसकी तरफ खुलती है, उसकी कब्र में आग लग जाती है, उसकी कब्र सुखड़ने लगती है और आसपास की कब्रों से लोग उसे कहने लगते हैं, ऐ बदबख्त, तूने अपनी आंखों से देखा था कि तुझसे पहले हम मर चुके हैं। एक दिन तू भी मरने वाला था, तुझे तो फिर भी मौका मिला था। तूने क्यों अच्छे अमाल नहीं किए? तूने क्यों अल्लाह की मखलूक का एहसास नहीं किया? इतनी देर में वो कहने लगता है कि मुझे फिर से मौका दिया जाए ताकि मैं अल्लाह की इबादत कर सकूं। तो उसे आलम अरवाह का वो वक्त दिखाया जाता है जब वो पैदाइश से पहले आलम अरवाह में रहा करता था। उसने जो जो जमीन पे अपने लिए मांगा था वो सारे इनामात उसे दिए गए। गुर्बत से लेके अमीरी तक, दुख से लेके तकलीफ तक, खुशहाली से लेके राहत तक, वो सारी चीजें आलम अरवाह में उसे पहले ही दिखाई गई थी कि उसके साथ क्या होना है। वो सब उसे दिखाया जाता है और फिर वो रोने लगता है कि अफसोस है, मैंने अपने साथ ही बुरा किया। मैं अपनी ख्वाहिशात के पीछे भागता रहा। काश जैसा जुल्म मैंने अपने ऊपर किया कोई और न करे। ऐ शख्स, याद रखना, ये जिंदगी एक नींद है और मौत नींद से बेदार होने का एक नाम।